الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان چل رہا ہے. ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، پچھلے ہفتے بھی جس کے بارے میں بات ہوئی کہ لغو اور لا یعنی کاموں سے بچنا. جو بیکار چیزیں ہیں، بیکار باتیں ہیں، بیکار کام ہیں، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا، ایسے لغو اور بیکار جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی باتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے بچنا اور وقت کو صحیح استعمال کرنا. وقت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وقت بہت قیمتی، بلکہ ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ وقت ہے. وقت ہی عمر ہے، اور اسی عمر کے بارے میں، اسی زندگی کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے. اپنی عمر یعنی اپنا وقت کہاں خرچ کیا. قیامت کے دن کسی کے قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دیں. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنی عمر یعنی اپنا وقت کن کاموں میں خرچ کیا ہے. تو وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دن اور رات کا تذکرہ کیا، سورج اور چاند کا تذکرہ کیا ہے، سورج اور چاند کی قسم کھائی، دن اور رات کی قسم کھائی، یہ سب وقت کی اہمیت بتلانے کے لیے، یہ سب وقت کی اہمیت بتلانے کے لیے، کیونکہ دن اور رات آتے جاتے ہیں، اسی سے وقت چلتا ہے. سورج اور چاند کا جو نظام ہے اسی سے وقت چلتا ہے. سورج اور چاند کے نکلنے سے، غروب ہونے سے، اور دن اور رات کے آنے جانے سے، اسی سے وقت چلتا ہے، اسی کو وقت کہتے ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے. والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا والضحی والعصر والفجر. زمانے کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے، دن اور رات کی، سورج اور چاند کی قسمیں کھا کر بتایا کہ یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے، کتنی قیمتی چیز ہے یہ وقت. اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھائے تو اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے پاس وقت کی کتنی قیمت ہوگی. اسی لیے وقت کو وصول کرنے کے لیے عربی میں زمانے کو ایک نام عصر کا بھی دیا جاتا ہے. والعصر، قسم ہے عصر کی یعنی زمانے کی. لیکن عصر اصل میں جو ہے نچوڑنے کو کہتے ہیں. عصر کا اصلی ترجمہ عربی زبان میں نچوڑنا ہے. تو اب یہ نچوڑنے کا جو لفظ ہے اس کو زمانہ کیوں کہا گیا، اس کو عربی میں وقت کے لیے اور زمانے کے لیے عصر کا نام کیوں دیا گیا. اس نام سے اشارہ کیا گیا ہے کہ جیسے پھلوں کو نچوڑا جاتا ہے، جو نچوڑنے والی چیز ہے انسان ان کو کتنا اہتمام سے نچوڑتا ہے، اس کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک ذرہ انسان وصول کرتا ہے، ایسے ہی وقت کو وصول کرنا چاہیے. گرمی کے موسم میں گنے کا جوس پیتے ہیں تو گنے والوں کو دیکھو، جو جوس بناتے ہیں وہ کتنا نچوڑتے ہیں اس کو، کتنی مرتبہ وہ مشین میں ڈالیں گے، کوئی ذرہ اس کے اندر، کوئی قطرہ باقی نہیں رہنے دیں گے، اتنی مرتبہ اس کو مشین میں ڈال کر اس کا جوس نکالیں گے. تو ایسے ہی زمانے کو نچوڑنا چاہیے.
وقت کو نچوڑنا چاہیے کہ 1 منٹ بھی بلکہ 1 سیکنڈ بھی غفلت میں نہ گزر جائے، 1 منٹ بھی اور 1 سیکنڈ بھی خالی نہ گزر جائے، بیکار نہ گزر جائے، یا تو دین کے کام میں لگے یا دنیا کے کام میں لگے جس سے کچھ پیسہ حاصل ہو جائے، بیکار ضائع نہ ہو۔ اس لیے عربی میں وقت اور زمانے کو عصر کہا گیا ہے کہ وقت کو انسان وصول کرے، وقت کو نہیں چھوڑے۔ اب وقت کے بارے میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ وقت کے بارے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وقت کے ساتھ سب سے پہلی چیز تو وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، وقت سے استفادے کی حرص اور لالچ ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ لالچ ہو کہ میں وقت کو وصول کروں، وقت سے استفادے کی حرص اور لالچ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہے کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے نزدیک وقت درہم اور دینار سے زیادہ قیمتی تھا۔ جیسے درہم اور دینار، پیسوں کو ضائع کرنا کوئی بھی عقل مند اس کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی عقل مند پیسے ضائع کرنا پسند کرتا ہے۔ پیسے کما کر لایا اور اس کو پھاڑ کر پھینک رہا ہے، پیسے کما کر لایا اور اس کو پانی کے نیچے، نل کے نیچے لگا کر اس نوٹ کو ضائع کر رہا ہے۔ کوئی عقل مند ایسا کر سکتا ہے؟ تو جیسے پیسوں کو ضائع نہیں کیا جاتا ایسے ہی وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو، یعنی انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، ایسے اللہ والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو درہم اور دینار کے ضائع ہونے سے زیادہ وقت کے ضائع ہونے کو برا سمجھتے تھے۔ وقت اگر ضائع ہو جائے، اور بات بھی صحیح ہے کیونکہ وقت لوٹ کر واپس نہیں آتا، وقت لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ 1 منٹ گزر گیا، ایک دن کل جمعرات تھا، کل کا دن گزر گیا، پوری دنیا کے انسان زور لگائیں تو کل کا جمعرات واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ تو وقت جو گزر جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ پیسے تو بھی اگر ضائع ہو بھی گئے تو دوبارہ مل سکتے ہیں، دوبارہ انسان کما سکتا ہے، دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے پیسے واپس آ سکتے ہیں، لیکن وقت جو ہے واپس نہیں آتا۔ اس لیے مسلمان کو سب سے پہلے وقت کے بارے میں، وقت کو وصول کرنے کی، وقت سے فائدہ اٹھانے کی، استفادے کی لالچ ہونی چاہیے۔ جیسے پیسوں کی لالچ ہوتی ہے، دنیا کی لالچ ہوتی ہے، ایسے ہی وقت کی لالچ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، اس وقت کو استعمال کر کے نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، وقت کو استعمال کر کے نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر ایک کا ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے دنیا میں جس کی طرف وہ جا رہا ہے، ہر انسان کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہے۔ لیکن اے ایمان والو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم بھلائیوں کی طرف بڑھو، تم اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنا مقصد نیکیوں کو بناؤ۔ ہر ایک کافر کا، یہودی کا، عیسائی کا، مشرک کا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کسی نہ کسی چیز کی طرف ان کا رخ ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تم بھلائیوں میں آگے بڑھو۔ تم کس میں آگے بڑھو؟ بھلائیوں میں آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں۔ قرآن میں جگہ جگہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف بڑھو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تو نیکیوں کے لیے، اچھے اعمال کے لیے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے لیے دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مسلمان کو وقت کے ساتھ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے، ایک تو وقت سے وقت کو وصول کرنے کی لالچ ہونی چاہیے، دوسرے زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تیسری چیز وقت کے بارے میں تنظیم وقت، وقت کو تقسیم کرنا، وقت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ ہر چیز کا، ہر وقت کے لیے کوئی کام اور ہر کام کے لیے کوئی وقت، یہ دو جملے، ہر وقت کے لیے کوئی کام اور ہر کام کے لیے کوئی وقت متعین کرنا چاہیے۔ جتنے دین کے کام ہیں، دنیا کے کام ہیں، دن بھر جو کرنے ہیں، انسان اس کو
وقت کو تقسیم کرے، وقت متعین کر کے کام کرے اور ہر کام کے لیے کوئی وقت متعین کرے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، پچھلے زمانے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے تھے، ان صحیفوں میں ایک بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ وقت کو انسان تقسیم کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت یا تو کچھ وقت ان کا اپنے رب سے مناجات میں جاتا تھا، اپنے رب سے باتیں کرنے میں، اپنے رب سے مناجات میں، ساعتن یناجی ربہ، انسان کچھ وقت وہ نکالے جس میں وہ اپنے رب سے مناجات کرے، وقت کا ایک حصہ اپنے رب سے مناجات میں، دعا میں، اللہ سے باتیں کرنے میں گزارے، اور وقت کا ایک حصہ اپنے احتساب میں گزارے۔ یعنی دن بھر کیا کام کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ رات میں سوتے نہیں تھے جب تک کہ دن بھر کے کاموں کا محاسبہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے دن بھر کیا کام ہوئے، کتنے اچھے کام، کتنے برے کام، یہ سوچتے تھے، اپنا محاسبہ حساب لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات تھی کہ انسان وقت کو تقسیم کرے، کچھ وقت اپنے رب سے مناجات میں، کچھ وقت احتساب نفس، اپنے نفس کا حساب لینے میں کہ میرا نفس کیا کر رہا ہے، کتنے اچھے کام، کتنے برے کام کر رہا ہے۔ اسی طرح کچھ وقت وہ عبادت میں گزارے، کچھ وقت عبادت میں، فرائض وغیرہ میں، اور کچھ وقت وہ اپنے کھانے پینے اور اپنی ضروریات میں۔ وقت کو اتنے حصوں پر تقسیم کرنا چاہیے، سارے کام، کیونکہ نفس کے بھی حق ہیں، ہمارے کچھ دنیا کے بھی حق ہیں، بیوی بچوں کے بھی حق ہیں، ماں باپ کے بھی حق ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ وقت ہونا چاہیے، اپنے نفس کے لیے بھی، اپنی ضروریات کے لیے بھی، لیکن باقی وقت کو بھی انسان تقسیم کرے، کچھ وقت اپنے رب سے مناجات میں، کچھ اپنا حساب کتاب کرنے میں، اپنا محاسبہ کہ آخرت کے اعتبار سے میں نے دن بھر میں کیا کیا ہے، کتنے صحیح کام کیے، کتنے غلط کام کیے، یہ، اور اپنے رب کی عبادتوں میں وقت کو تقسیم کرے ہوئے۔ تو وقت کو تقسیم کر کے کام کریں گے، زندگی گزاریں گے تو کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا، وقت ضائع نہیں ہوگا۔ تو وقت کے بارے میں تیسرا کام تنظیم وقت ہے۔ اسی طرح چوتھا کام یہ ہے کہ افضل وقت کی تلاش میں رہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ افضل وقت کی تلاش میں رہے، افضل گھڑیاں کون سی ہے، افضل وقت کون سا ہے۔ جیسے تہجد کا وقت سب سے افضل وقت ہے دن بھر میں، 24 گھنٹوں میں سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کا وقت، جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اتر جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت بہت قریب آ جاتی ہے۔ تو دن بھر میں 24 گھنٹوں میں یہ وقت بہت افضل ہے، سب سے افضل وقت ہے دن بھر میں، اور ہفتے میں جمعے کا دن افضل ہے۔ تو افضل گھڑیوں کی تلاش میں رہے، افضل وقت کی تلاش میں رہے، اور اس وقت میں عبادت کرے، تہجد میں عبادت کرے، جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے، درود شریف میں، مسجد میں اور اعمال میں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ افضل وقت کی تلاش میں رہے اور اس وقت کو وصول کرے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ بہت افضل ہیں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی، اس کا دن کا ایک ایک منٹ اور رات کا ایک ایک منٹ، یہ سب افضل وقت ہیں۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وقت کے بارے میں وہ چوتھا کام یہ کرے کہ افضل وقت کی تلاش میں رہے، اور جب وہ افضل وقت مل جائے تو اس وقت میں عبادت کرے، اس وقت کو وصول کرے، اس وقت کو اللہ کے نام کرے۔ اسی لیے مسلمان کے دن اور رات بتائے گئے ہیں حدیث میں کہ مسلمان صبح کرے تو اس کی صبح تہجد سے ہو، یا کم از کم فجر کی نماز پڑھے، اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہے کہ یہ دعائیں پڑھے۔ مسلمان کی صبح ایسی ہونی چاہیے، اللہ معاف کرے، کافروں کی طرح نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں کہ ہم 9 بجے اٹھ رہے ہیں، فجر کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اٹھنے کے بعد کوئی دعا ہے، نہ کچھ فرائض کا خیال ہے، ڈائریکٹ دنیا کے کام میں لگ گئے، کھانے پینے میں لگ گئے۔ یہ تو کافروں کی صبح ہوتی ہے ایسی، فجر بھی نہیں پڑھی، فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی، اور کوئی ذکر بھی نہیں ہوا، کوئی دعا بھی نہیں پڑھی گئی، تلاوت بھی نہیں ہوئی، اور ڈائریکٹ کھانے میں لگ گئے، ناشتہ کر لیا اور دنیا کے کام میں چلے گئے۔ اس طرح کی صبح تو کافر کی ہوتی ہے، ایسی صبح تو یہودیوں اور عیسائیوں کی ہوتی ہے، مسلمان کی ایسی صبح نہیں ہوتی۔
مسلمان تو تہجد سے اٹھنے کی فکر کرے گا، تہجد نہیں پڑھ سکا تو کم سے کم فجر پڑھ لے گا، فجر کے بعد پھر وہ اوراد و وظائف میں مشغول رہے گا، اشراق کی نماز پڑھے گا، چاشت کی نماز پڑھے گا، اور صبح کی دعائیں، شام کی کتنی پیاری پیاری دعائیں بتائی گئی ہے کہ انسان اگر ان دعاؤں کا اہتمام کر لے تو کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اتنی رہنمائی کر کے گئے ہیں، دنیا کے کام بھی جس سے آسان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ تو صبح ہماری کیسی ہو یہ بھی بتایا گیا، دوپہر کیسی ہو یہ بھی بتایا گیا، ظہر و عصر کی نماز کا اہتمام کرے آدمی، کاروبار میں سے نماز کے لیے آئے، ان میں سے نہ بن جائے جن کو دنیا اور دنیا کے کاروبار اللہ سے غافل کر دیتے ہیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ پھر شام کیسی ہو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شام میں دعاؤں کا اہتمام، عصر سے مغرب تک کا وقت اللہ کے ذکر میں گزارے، شام کی دعائیں پڑھے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی، اے اللہ یہ دن کے جانے کا وقت ہے، رات کے شروع ہونے کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا میری مغفرت فرما دیجیے۔ یہ دعا بتائی گئی شام کے وقت کی، تو شام کی دعائیں پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اتنی سی دعا ہے جو پڑھ لے تو رات بھر اس کو کوئی زہریلی چیز کاٹے گی نہیں، یہ حدیث میں بتایا گیا، کوئی بھی زہریلی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی بھی زہریلی چیز اس کو کاٹے گی نہیں۔ تو مسلمان کی صبح، شام، دوپہر کیسی ہو پورا وقت بتایا گیا ہے، تو ہمیں اپنے وقت کو ایسے استعمال کرنا چاہیے، وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب وقت کیوں ضائع ہوتا ہے؟ وقت کو برباد کرنے والی چیزیں، وقت کو ضائع کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے غفلت۔ وقت ضائع کیوں کرتا ہے انسان؟ غفلت کی وجہ سے۔ غفلت بڑی خطرناک بیماری ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کسی نہ کسی درجے غفلت میں ہی ہیں۔ غفلت یعنی جان کر انجان بن جانا، معلوم ہونے کے باوجود بھی عمل نہ کرنا، نظریں چرانا جس کو کہتے ہیں، سب معلوم ہے پھر بھی عمل نہیں کر رہے، جاننے کے باوجود بھی مردہ بن جانا، بے حس ہو جانا، حس اندر سے احساس کا ختم ہو جانا، یہ ہے غفلت۔ سب معلوم ہے نماز پڑھنے پر کیا ثواب ہے اور نماز چھوڑنے پر کیا گناہ ہے، اللہ کی فرما برداری پر کیا انعامات ہیں، نافرمانی پر کیا نقصانات ہیں، پھر بھی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ غفلت، پھر بھی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو غفلت بڑی خطرناک چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے بنایا ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے جہنم کے لیے۔ کون ہے وہ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور کیا ان سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت والے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے غفلت کتنی خطرناک چیز ہے کہ غفلت والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا جو غافل ہیں، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ کیا مطلب؟ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی حق راستہ نہیں دیکھ رہے، دل کی آنکھیں ان کی کھلی ہوئی نہیں، اوپر کی یہ تو آنکھیں کھلی ہوئی ہے لیکن دل کی آنکھوں سے وہ حق راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا، حق راستے کو نہیں دیکھتے۔ کان ہے لیکن سنتے نہیں، حق بات نہیں سنتے، یا سن بھی لیں تو حق بات کو قبول نہیں کرتے، حق بات پر عمل نہیں کرتے، یہ غافل لوگ ہیں، ان کو اللہ فرمانے ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ غفلت بڑی خطرناک چیز ہے، غفلت کی وجہ سے انسان وقت ضائع کرتا ہے، موبائلوں میں کتنا وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے۔ تو ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے، وقت ضائع کرنے میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان وقت ضائع کرتا ہے غفلت کی وجہ سے، غفلت میں آ کر بس سنی انسنی کر دیا، معلوم ہونے کے باوجود بھی انجان بن گیا اور بس ٹائم پاس کر رہا ہے۔ نہیں، غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ وقت کو صحیح استعمال کیا جا سکے۔ دوسری چیز وقت ضائع کرنے میں، وقت کیوں ضائع کرتا ہے انسان؟ ٹال مٹول کی عادت ہوتی ہے،
یہ نیک کام کل سے کریں گے، یہ نیکی کل سے اختیار کریں گے، نماز کل سے پڑھیں گے، فجر کی نماز کل سے شروع کریں گے. یہ جو ٹال مٹول کی عادت ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. کتنے لوگ یہ ٹال مٹول کی وجہ سے گناہ کرتے کرتے چلے گئے. ایک صحابی تھے میسرہ ابن مسروق رضی اللہ عنہ. دیکھو ٹال مٹول کی جو عادت ہوتی ہے انسان اس کی وجہ سے کتنا کچھ کھو دیتا ہے. ٹال مٹول کی عادت کی وجہ سے کتنا نقصان کر لیتا ہے، خود کا ہی نقصان کر لیتا ہے. تو میسرہ ابن مسروق رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی مکہ مکرمہ میں جب نبوت کا اعلان کیا اور دعوت دینا شروع کی، تو یہ شروع کے 4-5 سالوں میں ایک مرتبہ حج کے لیے آئے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ حج کے لیے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حج کے موسم میں جتنے قبیلے والے آتے تھے پورے عرب سے تو ان کو دعوت دیتے تھے، ان کے سامنے اسلام کو پیش کرتے تھے، ان کے سامنے حق کو پیش کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے والوں کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا، دعوت دی، ان کو جا کر کلمہ طیبہ کی دعوت دی. تو یہ میسرہ ابن مسروق جو صحابی ہیں ان کو بات بہت اچھی لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پسند آئی اور انہوں نے قبول کرنے کا ارادہ بھی کیا. لیکن ان کے ساتھ جو ان کی قوم تھی، قوم کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہمیں مناسب بات نہیں لگ رہی، نعوذ باللہ، ایسا کہہ کر انہوں نے ٹال دیا. اب یہ پھنس گئے. انہوں نے سوچا کہ اگر میں اکیلا اسلام قبول کر لوں گا تو پھر میری قوم میری دشمن بن جائے گی. تو آدمی تو اپنی قوم کے ساتھ رہتا ہے، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تعلقات سب قوم میں ہوتے ہیں، خاندان میں ہوتے ہیں. اگر خاندان والوں سے ہی میں دشمنی کر لوں گا تو پھر کہاں جاؤں گا، زندگی کیسے گزرے گی. یہ سوچ کر انہوں نے کہا کہ بعد میں دیکھیں گے، ایمان قبول نہیں کیا اس وقت. اب دن گزرتے رہے، سال گزرتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے 13 سال پورے ہو گئے، مدینہ منورہ چلے گئے. مدینہ منورہ ہجرت کے بعد 10 سال گزر گئے. یہ 10ویں سال جب حج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع جو ایک پہلا اور آخری حج کیا تھا، اس حج کے لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آئے، اس وقت یہ آئے میسرہ ابن مسروق. اس وقت آئے اور اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے پہچانا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں تمہیں پہچان چکا ہوں، تم وہ تھے، میں نے تمہارے قوم کو دعوت دی تھی اور تمہیں میری بات اچھی لگی تھی، سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن تم نے اپنی قوم کی وجہ سے ٹال دیا تھا اس کو. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ساری خیروں سے میں محروم رہ گیا، کتنی ساری خیروں سے. وہ چاہتے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جو شروع کے صحابہ ہیں ان میں ان کا شمار ہو سکتا تھا. ان مہاجرین اولین جو بڑے بڑے درجے کے صحابہ ہیں ان میں ان کا شمار ہو سکتا تھا، مہاجرین میں ان کا شمار ہو سکتا تھا. یا پھر بعد میں غزوہ بدر، یہ ساری لڑائیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں سے لڑی ہے، ایک بھی لڑائی میں ان کو شرکت کا موقع نہیں مل سکا. ایک بھی لڑائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کا موقع نہیں مل سکا. سارے موقع ضائع ہو گئے ٹال مٹول کی وجہ سے. تو وہ کہنے لگے کہ میں اتنے سال یعنی اب 15-20 سال کے بعد آیا ہوں آپ کے پاس، میرے ساتھ جتنے لوگ تھے حج میں اس وقت سب کا انتقال ہو گیا، سب کفر پر مر گئے، میں اکیلا بچ گیا. اللہ اکبر. دیکھیے آدمی ٹال مٹول کرتا ہے تو کتنا بڑا اپنا نقصان کرتا ہے. تو وقت ضائع کرنے میں سب سے پہلی چیز آدمی وقت ضائع کرتا ہے غفلت کی وجہ سے یا ٹال مٹول کی عادت کی وجہ سے. ٹال مٹول کی عادت ختم کرنی چاہیے. جو بھی کام کریں یہ سوچ کر کریں کہ میرے پاس بس آج کا دن ہے. میرے پاس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سوچو کہ میرے پاس آج کا دن ہے، کل کا دن تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. کل کا دن کس کو نصیب ہوگا نہیں ہوگا کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے کل کا یا 1 سال کا اور یہ اتنی لمبی پلاننگ آدمی کو کرنی ہی نہیں چاہیے. بس ایک دن، آج کا دن میرے ہاتھ میں ہے، آج کے دن میں کیا وصول کر سکتا ہوں، آج کے دن کو میں کیسے وصول کر سکتا ہوں. اس لیے وقت کو ضائع کرنے سے بچیں. وقت کی اہمیت دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن کی تلاوت کے لیے جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. یہ بہانہ کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے. حالانکہ قرآن پڑھنا
ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی کو بھی معاف نہیں کیا ہے۔ سورہ مزمل میں 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کا جو اندازہ ہے، دن اور رات چلانے والا وہ اللہ ہے، یعنی یہ وقت اللہ نے تمہیں دیا ہے اور اللہ کو معلوم ہے۔ علم ان سیکون منکم مرضی، معلوم ہے اللہ کو کہ تم میں سے کچھ بیمار ہیں۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر میں ہوتے ہیں۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑتے ہیں۔ تمہاری سب مصروفیتیں اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر بھی قرآن پڑھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ قرآن پڑھو جو میسر ہو، جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھو۔ نہ بیمار کو معاف ہے قرآن پڑھنا، نہ مسافر کو جو تجارت کے لیے سفر پر نکلا ہو، نہ مجاہد کو جو کافروں سے لڑنے کے لیے نکلا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پڑھو جتنا میسر ہو، جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھو۔ اور فرائض بھی، اللہ کے جو فرائض ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی، اللہ کے فرائض اور قرآن کی تلاوت سے کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ کوئی یہ عذر کر ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نکالنا پڑے گا۔ دنیا کے ہر کام کے لیے انسان وقت نکالتا ہے۔ اگر 2 دکانیں ہوں یا 10 دکانیں ہوں کسی کو، اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے۔ اس کے پاس کھانے کے لیے وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، شادیوں میں جانے کے لیے وقت ہے، دنیا کمانے کے لیے وقت ہے، بیماروں کی عیادت کے لیے وقت، سب چیزوں کے لیے وقت ہے، تو پھر اللہ کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے وقت نکالنا پڑے گا، وقت کی ہم قدر کریں، وقت کو صحیح اصول کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کتنا وقت کو اصول کرنے والے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر نے ہاتھ اٹھایا، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تم میں سے کون جنازے کے ساتھ آج گیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے ہاتھ اٹھایا، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جنازے کے ساتھ گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اطعم اليوم مسکینا، کس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے رسول میں نے کھلایا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے آج مریض کی عیادت کی ہے، بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابوبکر نے ہاتھ اٹھایا، انا یا رسول اللہ، میں نے۔ سارے ہی کام حضرت ابوبکر نے کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 4 کام ایک دن میں جو کر لے وہ جنتی ہے۔ تو دیکھیں حضرت ابوبکر کیسے وقت کو وصول کرنے والے ہیں۔ ایک عمل سے فارغ ہوئے کہ دوسرا، دوسرے سے فارغ ہوئے کہ تیسرا، تیسرے سے فارغ ہوئے کہ چوتھا۔ اپنے وقت کو وہ خالی نہیں جانے دے رہے، اپنے وقت کو وصول کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ وقت تلوار کی طرح ہے، ان لم تقطعہ بالعمل، اگر عمل کے ذریعے تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں جہنم میں پہنچا کر کاٹ دے گا۔ یہ علماء نے کہا الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے، ان لم تقطعہ بالعمل، اگر تم اس کو عمل کے ذریعے اس وقت کو نہیں کاٹو گے تو یہ وقت تمہیں اللہ سے کاٹ دے گا، آخرت سے کاٹ دے گا، جنت کے گھر سے کاٹ دے گا۔ اس لیے وقت کو وصول کرنا چاہیے، وقت کے بارے میں کوئی ترتیب بنانی چاہیے، وقت کو غفلت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، ہمارا احساس ہی مر چکا ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کو کہاں کہاں وصول کر لیتے ہیں۔ عرب میں ایک شخص ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 5 دقائق قبل الطعام، کھانے سے پہلے 5 منٹ۔ کیا مطلب؟ وہ کام سے آتے تھے، وہ جب باہر ان کی جو ڈیوٹی تھی، نوکری تھی، نوکری سے آتے تھے اور بیوی سے کہتے تھے کہ کھانا دو۔ اب بیوی کے کھانا لگانے، دستر لگانے میں 5 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں، دستر لگانے تک 5 منٹ چلے ہی جاتے ہیں۔ تو وہ 5 منٹ میں انہوں نے لکھنا شروع کیا اور ایک موٹی کتاب لکھ دی، ایک موٹی کتاب لکھ دی جس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا۔ انہوں نے اس کا نام ہی رکھ دیا 5 دقائق قبل الطعام، 5 منٹ کھانے سے پہلے۔ وہ کتاب کا نام ہی ہے۔ اتنا وقت کو وصول کیا کہ وہ 5 منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ ہم تو کھانوں میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، کھانے سے پہلے الگ، انتظار میں الگ، کھانے کے درمیان الگ اور کھانے کے بعد گپ شپ میں الگ۔ کتنا وقت ہے ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے۔
اس لیے وقت کی ہم قدر کو جانیں، وقت کی نعمت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے وقت، یہی عمر ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں، یہی وقت ہے، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی کو وصول کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی، اور جو اس کو ضائع کرتا ہے وہ جہنم میں اسی کی وجہ سے جانے والا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں، مدینہ منورہ کے امام ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی مدینے میں فتویٰ نہیں دیتا تھا، اتنے بڑے امام ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی شخص کو قتل کیا جانا ہے، قتل ہونے میں اس کے پاس 2-3 منٹ باقی ہے، اس کو سولی پر لٹکا رہے ہیں یا قتل کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا فَلْيَتَعَلَّمْ مَسْأَلَةً، اسے چاہیے کہ ایک مسئلہ سیکھ لے، ایک دین کی بات، ایک مسئلہ سیکھ لے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت اس کے پاس عمل کا تو ٹائم نہیں ہے، 1-2 منٹ میں اس کو پھانسی ہونے والی ہے، اب وہ سیکھ کر کیا کرے گا؟ عمل کا وقت تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا چاہے عمل کا وقت نہ ہو، سیکھ لو، وہ سیکھنا تمہارے عمل سے افضل ہے۔ وقت تاکہ اتنے 1-2 منٹ جو قتل ہونے تک ہے وہ بھی ضائع نہ ہو جائیں، 1-2 منٹ جو قتل ہونے میں وہ بھی ضائع نہ ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اگر قیامت قائم ہو، ان قامت الساعہ، اگر قیامت کے سور پھونکا جا رہا ہو، وفی یدی احدکم، تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہو، وفی یدی احدکم فصیلہ، تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، اور اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ کھڑے ہونے سے پہلے اس پودے کو لگا لے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کر لے، اتنا وقت بھی وہ ضائع نہ کرے۔ چاہے معلوم ہے کہ اب سور پھونکا جا رہا ہے، قیامت آئے گی، اس درخت سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، نہ مجھے فائدہ ہوگا، نہ میرے بعد کسی انسان کو، جانور کو فائدہ ہوگا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کو ضائع نہ کرے، اتنا وقت بھی وصول کر لے، اتنا وقت بھی ضائع نہ کرے۔ سور پھونکا جا رہا ہے، ادھر دنیا پوری ختم ہو رہی ہے، لیکن تم میں سے کسی کے پاس وقت ہے کہ وہ درخت لگا لے، تو اسے چاہیے کہ وہ درخت لگا کر کھڑا ہو۔ وقت کو وصول کرنا، اس لیے ہم وقت کو وصول کریں، وقت کو غفلت میں نہ گزاریں، سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ 1-1 منٹ کو قیمتی بنائیں۔